الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ذہن میں رکھیے گا، جب غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا گلے میں آ جاتا ہے نا صاحب، پھر کسی اور پٹے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جب انسان نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ جڑ جایا کرتا ہے، بے قاعدہ نہیں باقاعدہ جڑ جایا کرتا ہے، تو پھر دنیا اس کے نزدیک مکمل طور پہ ہیچ ہو جایا کرتی ہے۔ دنیا کے مال کی اس کے نزدیک، یا دنیا کی جاہ و حشمت کی، کرسی کی، طاقت کی کوئی وقت نہیں ہوا کرتی۔ اور ذہن میں رکھیے، یہ فرد سے لے کے قوم تک کا پھر وتیرہ بن جایا کرتا ہے کہ وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس رکھتے ہوئے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ اور میں ایک ایسی مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ ذرا سوچئے صاحب کہ ہم کس دنیا کے اندر جی رہے ہیں۔ وہ اصل لوگ تھے کہ جنہوں نے بتلایا کہ سرکار کی توقیر، سرکار کی ناموس ہماری ابتدا ہے، ہماری انتہا ہے۔ اور سرکار علیہ السلام کا بھی معاملہ کیا تھا صاحب کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے ایسے ایسے دشمنوں کو معاف کر کے یہ بتلایا کہ بنیادی طور پہ اگر عفو درگزر کی خیرات لینی ہے تو آؤ میرے در پر آؤ اور مجھ سے معلوم کرو کہ کس انداز سے دشمنوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ بڑا کمال واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے کہ وہ قبیلہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ایک شخص ثمامہ بن اسال کو پکڑ کر لائے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستون سے ان کو باندھ دیا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور سوال جواب کا سلسلہ، یعنی ایک کنورزیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ثمامہ کے درمیان شروع ہوتی ہے۔ اور کنورزیشن یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام یہ پوچھتے ہیں کہ تو کیا سمجھتا ہے، میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس خیر ہے، اس کے باوجود اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو خونی ہے، یعنی وہ اقرار کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے بیسیکلی، اس نے جنگ میں مسلمانوں کو مارا ہے۔ اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اگر آپ کو مال مطلوب ہے تو جتنا چاہیں مجھ سے مال طلب کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ پہلی کنورزیشن ہے جو ثمامہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرسٹ ڈے کی کنورزیشن کو کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ اچھا جی، اب آیا دوسرا دن، یعنی سیکنڈ ڈے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پھر یہی سوال کیا کہ ثمامہ اب تو کیا سمجھتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے احسان کیا تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکر ادا کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ سنا، اس کے بعد پھر آپ چلے گئے، یعنی سیکنڈ ڈے کی کنورزیشن بھی اختتام کو پہنچی۔ اب آیا تھرڈ ڈے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھرڈ ڈے جو ہے تشریف لائے اور تیسرے دن میں آتے ہی پھر آپ نے یہ سوال کیا کہ اب تو کیا سمجھتا ہے ثمامہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا وہی جواب ہے جو میں پہلے دے چکا ہوں، یعنی جو باتیں انہوں نے پہلے کی تھی اسی کے اوپر وہ قائم تھے۔ اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 دنوں کی جو کنورزیشن تھی اس کو سننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ یعنی سرکار علیہ السلام کا یہاں حکم ہوا اور ان کی رسی کو کھول دیا گیا۔ وہ مسجد نبوی کے قریب ایک باغ میں گئے اور غسل کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے اور پکار کے بولے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب ہوا کیا، یہ ہے سمجھنے والی بات۔ اس کے بعد وہ پکار کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ میرے لیے برا نہیں تھا، معاذ اللہ، لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ بھی ہے اور سب سے زیادہ عزیز بھی ہے۔ اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا شہر میرے لیے تمام شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب چہرہ اب کوئی نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے زیادہ محبوب دین اب کوئی نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ پاک سے زیادہ اب کوئی شہر محبوب نہیں ہوگا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کیا لائے، انہوں نے اپنے ایمان کی حدت اور شدت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں واضح کر دیا کہ سرکار اب اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یعنی باقی تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، باقی سب باتیں لوگوں سے ہو سکتی ہیں۔ اچھا ہوا یہ کہ آپ نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سواروں نے مجھے پکڑا تو میں عمرے کا ارادہ کر چکا تھا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے
یہ ہے وہ بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. اب سمجھ لیجئے اس منزل کی طرف ہم آ چکے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا جیسے گلے میں ڈالا, اسلام کو قبول کیا, تو اب کرنا صرف وہی ہے جو سرکار علیہ السلام فرمائیں گے. تو نسبت جیسے ہی تبدیل ہوئی, مزاج بھی تبدیل ہو گیا. سردار تھے ذرا سوچئے, لیکن سرکار علیہ السلام کی غلامی میں آئے تو غلاموں کی طرح سوال کیا, یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار علیہ السلام نے انہیں بشارت دی اور عمرہ کرنے کا حکم دے دیا. جب وہ مکے پہنچے تو ہوا یہ, کسی نے کہا کہ وہ تو بے دین ہو گئے. یعنی اب تانے ظاہر ہے, کفار جو ہیں وہ تانے تو دیں گے, اور کفار کو تو آگ لگی ہوئی تھی اس بات کے اوپر. تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں, بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں, اور خدا کی قسم اب تمہارے یہاں یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دے دیں. یعنی ذہن میں رکھیے گا, حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ سے باقاعدہ جو ہے وہ گیہوں ایکسپورٹ کیا کرتے تھے, اور مکے والے جو ہیں وہ آپ کی گیہوں وہاں پہ کھایا کرتے تھے. آپ نے رسد بند کرنے کا مکمل طور پہ اعلان کر دیا. اب ذہن میں رہے, آپ کے ظاہر اس میں فائنینشیل بینیفٹس تھے بہت زیادہ, لیکن چونکہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا گلے میں ڈال لیا, اور وہاں جا کے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ مکے والے وہ ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا, زد و کوب کیا, ان پر تشدد کیا, ان کے صحابہ پر تشدد کیا, ان پر زندگی کو تنگ کیا. یعنی کون سی ایسی تکلیف تھی جو میرے سرکار علیہ السلام کو نہیں دی؟ بس یہ سننا تھا, فیصلہ کر لیا کہ مال تو گیا صاحب ایک طرف, یعنی مال کی کوئی وقت ان کے نزدیک نہیں ہے, دنیا کی کوئی وقت ان کے نزدیک نہیں ہے, اپنے ذاتی مفادات کی کوئی وقت نہیں ہے. اب تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروٹیکشن کی اور اس کی محافظت کی بات آئے گی. لہذا ان کے درمیان جا کے یہ بتلایا کہ میں مال کو تو رکھتا ہوں اپنی ٹھوکر کے اوپر, یعنی مال کی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے, اب تمہیں گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اجازت نہ دے دیں. اچھا جی, یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرد ہو یا قوم ہو, اگر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں نا صاحب, توقیر کے ساتھ جینا چاہتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز مت کیجیے گا. جب آپ نے ناموس رسالت پر کمپرومائز کر لیا تو ذہن میں رکھیے گا کہ لوگ آپ کو فٹ بال بنائیں گے, آپ کی اوقات 2 ٹکے کی دنیا میں نہیں رہے گی. یہ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا. اب ہوا کیا؟ وہ یہ صاحب کہ چونکہ مکے والے مصیبت میں پڑ گئے تھے, اور ظاہر ہے وہ جب بھی مصیبت میں پڑتے تھے پھر جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تھے. یعنی ان کو تکلیف دیتے تھے, ان کو زد و کوب کرتے تھے, ان کو مکے سے نکالا, سب کچھ کیا, لیکن جیسے ہی قحط پڑتا سرکار کی بارگاہ میں جاتے, مصیبت آتی سرکار کی بارگاہ میں جاتے. تو حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک رقعہ لکھا. اس رقعے میں جملے یہ تھے کہ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتے, صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں نا, اور ہماری گندم جو ہے بند ہو گئی ہے اور ہم بھوک کی وجہ سے مرنے لگے. یعنی انہوں نے بتلایا کہ ہم بھوک کی وجہ سے مرنے لگے, آپ ہم پر رحم فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس رقعے کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا, تم نے میرے ساتھ یہ کیا, تم نے میرے ساتھ یہ کیا. یعنی جو کچھ بھی ستم وہ کرتے رہے. ذرا سوچئے نا, شیبی ابی طالب کو اگر میں صرف ڈسکس کرنے لگ جاؤں تو 3 برس میں سوشل بائیکاٹ کیا, وہ کتنا خطرناک ترین بائیکاٹ تھا, کتنا اذیتناک بائیکاٹ تھا, کہ جس میں آپ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, امت کی ماں, وہ چلی گئیں. جناب ابو طالب جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد یعنی عام الحزن جو ہے باقاعدہ سرکار علیہ السلام کو منانا پڑا. تو بات یہ ہے کہ تکالیف تو بہت دی, تو سرکار علیہ السلام ہو سکتا ہے یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. نہیں, چونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں, سرکار علیہ السلام نے ان کو جواب دینے کی بجائے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اے ثمامہ ان کی گندم نہ روکو, اے ثمامہ ان کی گندم نہ روکو. لوگ کہتے ہیں نا صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کی بنیاد پہ دین پھیلایا, معاذ اللہ یہ تلوار کی بنیاد پہ پھیلایا. ذرا سوچئے کہ سرکار علیہ السلام کیا نہیں کر سکتے تھے کہ روک دو ان کی گندم, نہیں دینا ان کو جب تک کہ یہ میرے پیروں میں آ کے جو ہے وہ باقاعدہ گھٹنے ٹیک کے مجھ سے معافی نہ مانگے اور اسلام کو قبول نہ کریں. نہیں, سرکار علیہ السلام نے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا. وہ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا ٹائٹل ہے اس کا بھی تو پاس رکھنا ہے نا صاحب. تو اے ثمامہ ان کی گندم نہ روکو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم کی سپلائی ایک بار پھر شروع کر دی. 2-3 باتیں آخر میں کرنا چاہتا ہوں. ایک بات, کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد, مالی مفاد کو ناموس سے رسالت کے معاملے پر ترجیح مت دیجیے گا. ایک بات. دوسری بات, دشمنوں کو معاف کرنا سیکھیے صاحب, معاف کرنا سیکھیے. بڑے سے بڑا دشمن سامنے آ جائے, سرکار علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے معاف کرنا سیکھیے. پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو کتنا بلند کرتا ہے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.